أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام دوست احباب کو اپنے اس چینل MMS میڈیا ہاؤس پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم غیر معتبر روایات کا فنی اور علمی جائزہ کے عنوان سے ایک مختصر سی سیریز چلا رہے ہیں، جس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ان روایات کی نشاندہی کریں کہ جو روایات ہمارے معاشرے کے اندر احادیث رسول کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ حدیث رسول نہیں ہیں۔ گویا کہ ہمارا مقصد ان ویڈیو سے اور اس سیریز سے احادیث رسول کا دفاع کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ کے نبی کی طرف ان روایات کی نسبت کریں جو سند کے ساتھ روایات قابل بیان سند کے ساتھ روایات ثابت ہیں۔ اس سیریز کو لانے والے محمد مجاہد صاحب ہیں، جو کہ متخصص الحدیث ہیں جامعہ فاروقیہ کراچی کے۔ ہم نے اس میں ترتیب یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمانیات کو بیان کریں گے۔ جب ایمانیات کی روایات کا احاطہ ہم اپنی علم کے مطابق کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہم دیگر عبادات کے شعبوں کی طرف ہم جائیں گے۔ کہ لمبی چوڑی سیریز نہیں ہے، صرف 5 منٹ کی سیریز ہے، تاکہ مختصر سے وقت کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ایک اچھی اور اتھینٹک اور مضبوط بات ان تک پہنچے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوست احباب سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے ضرور پوچھیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہماری یہ نویں روایت ہے اور اس کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ کو کھینچ کر پڑھنے سے کبیرہ گناہوں کا معاف ہو جانا۔ من قال لا الہ الا اللہ ومدھا ہدمت لہ ذنوب 4000 کبیرہ کے لسان المیزان میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسے کھینچ کر پڑھے تو اس شخص کے 4000 کبیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث باطل۔ علامہ ابن عراق قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث باطل، تنزیہ الشریعہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ نعیم کذاب، اس میں نعیم ایک راوی ہے جو کہ کذاب قسم کا راوی ہے، تو لہٰذا ان ائمہ کرام کے کلام کی روشنی میں یہ روایت باطل اور من گھڑت ہے، اور جو روایت باطل اور من گھڑت ہو اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔